السلام علیکم۔ راحت نیوز مئو میں آپ کا خیر مقدم میں سواگت ہے۔ میں ہوں فیروز اختر۔ تکمیل ناظرہ قرآن کریم کی تقریب مدرسہ ریاض الرضوان علی نگر مئو 19 فروری 2025 کو ہوئی۔ زیر صدارت مولانا منصور عالم صاحب قاسمی امام و خطیب جامع مسجد حنظلہ علی نگر مئو رہے اور نظامت کی مولانا محمد قاسم صاحب مظاہری صدر المدرسین مدرسہ ریاض الرضوان علی نگر مئو، اور مہمان خصوصی رہے جناب مولانا خلیل وارث صاحب نعمانی سابق صدر المدرسین شیخ الحدیث مدرسۃ المساکین بہادر گنج غازی پور، محترم جناب مبشر صاحب جاوید ناظم جماعت اسلامیہ ہند ضلع مئو، محترم جناب اسد اللہ صاحب اعظمی رکن شورا جماعت اسلامی ہند اور جملہ اساتذہ مدارس مدرسہ اور محلہ کے بزرگ حضرات نے شرکت کی۔ یہ پروگرام سالانہ کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک سال کی محنت اور مشقت کے بعد کس بچوں میں کیا ٹیلنٹ ہے، کیا انہوں نے علم حاصل کیا، کیا ان کی خوبیاں ہیں، وہ ایک سال کے اندر وہ ساری باتیں سامنے لاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ بڑے اہتمام کے ساتھ اس سرزمین پہ نازل کیا۔ ابھی رمضان قریب آ لگا اور اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے سے، اس قرآن کے سلسلے سے پورا ایک مہینہ ہمیں پریکٹس کراتا ہے کہ ہم اس رمضان میں قرآن سے پوری طرح سے جڑ جائیں۔ یہ قرآن سے وہی لوگ جڑ سکتے ہیں جو متقی، جن کے اندر پرہیزگاری، وہی قرآن پر عمل کر سکتا ہے، اور جب تک آدمی قرآن پر عمل نہیں کرے گا وہ اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو کتنی شان کے ساتھ نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر جو 1000 راتوں سے بہتر کہی گئی ہے، اور کس کے دل پر نازل کیا گیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام انسانوں میں بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ایک ایسی رات اور ایک ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے چنا، ایک ایسی رات کو چنا، اور اتنی شان کے ساتھ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا رویہ اس قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ کیا ہم اسی شان کے ساتھ اس قرآن کو لیتے ہیں، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس قرآن سے اسی طرح کی محبت کرتے ہیں، اس قرآن سے وہی کچھ چاہتے ہیں جو یہ کچھ دینا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے جو ہمیں نوازنا چاہتا تھا، کیا ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں؟ اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے تو ایک ایک کر کے جائزہ لیں گے تو اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ بہت ہی منفی آئے گا، نیگیٹو آئے گا، کیونکہ اگر وہ بہتر ہوتا تو ہم بلند ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بتایا گیا ہے کہ اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلند کرتا اور کچھ لوگوں کو پست بھی کر دیتا۔ تو اگر ہم اس قرآن سے باعمل ہوں گے تو یہ ہمیں بلند کر دے گا، اور اگر ہم اسے چھوڑیں گے تو یہ ہمیں پست کر دے گا۔ یہ سب سے بڑی پہچان ہے۔ اب آپ شروع میں چلے جائیے، وقت جلدی کم ہے، کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ قلب اطہر پہ یہ نازل ہوا، اور جب صحابہ تک یہ پہنچا، جب لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا، اس پر عمل کرنا شروع کیا، تو آپ دیکھیں کہ وہیں سے ان لوگوں کی بلندی شروع ہو جاتی ہے، اور اتنا بلند ہوتے ہیں کہ پوری دنیا پہ وہ چھا جاتی ہے۔ جو ایک مکہ میں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کو ہر وقت یہ خوف لگا رہتا کہ کب کس کی موب لنچنگ ہو جائے، کب کس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے، لیکن جب انہی لوگوں نے اس قرآن کو پکڑا تو پھر ایسی بلندی ملی کہ پوری دنیا پہ وہ لوگ چھا گئے، اور اس ہندوستان تک بھی آ گئے۔ اس کے ذریعے آج ہم یہاں ایمان والے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ایک دوسرے پہلو میں بھی دیکھ لیجیے کہ جب اس کو دھیرے دھیرے چھوڑا جانے لگا، جب اس سے ہم دور ہونے لگے، جب اس پہ عمل ہمارا گھٹنے لگا، تو پھر ہم دھیرے دھیرے پست، اور یہاں تک پست ہو گئے کہ کوئی ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اور ہم کھڑے تماشائی
دیکھتے رہیں گے اور ہماری ذرا سی ہمت نہیں ہوگی اور ہماری عبادت گاہیں تک گرا دی جائیں گی ہمارا آنکھوں کے سامنے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ دن ہم نے اس ہندوستان میں دیکھا. اس کا سیدھا اور سیدھا ریلیشن قرآن سے. تو ہر سال ہر رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اگر پھر سے بلند کرنا چاہتے ہو تو اس رمضان میں کر لو, اس رمضان میں کر لو. اب رمضان کے سلسلے سے ہماری کیا پلاننگ ہونی چاہیے؟ رمضان قریب اس لیے میرا موضوع تھوڑا سا ادھر چلا گیا کیونکہ اس سے پہلے ابھی اس مجلس کی جو صدارت کر رہے ہیں انہوں نے روشنی ڈالی ہے دوسرے پہلے. تو اس رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن سے جڑنے کا موقع مل رہا ہے اور رمضان اب قریب آ گیا تو ہم نے ساری پلاننگ تو کر لی ہوگی. صدق اللہ العظیم. صدر مجلس و اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بزرگان ملت اور اس پروگرام میں شریک ہمارے بھائی بزرگ, بچوں اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ماؤں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے لیے بڑے سعادت کی بات ہے کہ آپ کے بیچ ہمیں چند باتیں کہنے کا موقع ملا اور قابل ستائش ہیں یہ بچے جن کا آج قرآن کمپلیٹ ہوا, مکمل ہوا. اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو ابھی پڑھ رہے ہیں, انشاءاللہ ان کا بھی مکمل ہوگا. اور یہ بچے ہمارے قوم کا مستقبل ہے اور اس علم کے گہوارے میں ان کا مستقبل سنورنا ہے. یہ ایک ابھی بات آئی ہے کہ ایسی بیج ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا کچھ پیدا ہوگا, کتنے فائدے ہوں گے, یہ ہم ابھی طے نہیں کر سکتے. لیکن ہاں, ان کو جس طرح سے ہم سنواریں گے, جیسا سنواریں گے, ویسے ہی یہ درخت وجود میں آئے گا, ویسے ہی یہ پھل ہمیں عطا ہوگا. اگر ہم نے ان کے سنوارنے میں کوتاہی کر دی, ان کو بنانے اور سنوارنے میں کہیں کسی قسم کی کوئی کوتاہی رہی, تو یہ جان لیں کہ یہ اس سماج کے لیے ایک مصیبت بن جائے گی, ایک دردسر بن جائیں گے. پھر کل تو ہم اپنے آپ کو کوسیں گے کہ کاش کی ان کی اچھی تربیت کرنے کا موقع ملا تھا, اسی وقت تربیت اچھی طرح سے ہو گئی. لیکن وقت چونکہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا, تو اس لیے ابھی سے سوچنے اور سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری سب سے بڑی خاص بات اس مئو کی یہ ہے کہ پورے اتر پردیش میں میکسیمم زیادہ تر مدارس میں اسی ضلع کے اساتذہ وہاں پہ بچوں کی نگرانی کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں. تو یہ ایک اس کی خاص صفت ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ دینی اور علمی شناخت کچھ نظر آتی ہے. علماء اکرام بہت بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں اور بڑے بڑے کارنامے بھی ان کے ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک اچھا خاصا ماحول. اگر آپ دوسرے ضلعوں کا سفر اگر ہوا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ خاص بات اور کہیں نہیں ہے جو یہاں پر. اور الحمدللہ یہاں پہ دین کا علم حاصل کرنے کا ایک جذبہ بھی ہے, شوق ہے, اور بچہ بچہ یہاں کا کم از کم قرآن کی تعلیم, پڑھنا لکھنا, مطلب پڑھائی لکھائی سے جڑا ہوا ہے. یہ ایک بڑی خاص بات ہے. اور عام جگہوں پہ بڑے بڑے بزرگ اور نوجوان بھی قرآن ڈھنگ سے پڑھنا نہیں جانتے, لیکن یہاں پہ تلفظ وغیرہ پہ بہت دھیان دیا جاتا ہے. یہاں کی مائیں اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ کم سے کم بچہ جو ہے قرآن پورا کر لے, اس کے بعد کوئی بھی کام کرے. لیکن اسی کے ساتھ ہم جوڑتے چلیں. ابھی میں نے قرآن کی ایک آیت جو اس سرزمین پر پہلی بار نازل ہوئی ہے, بسم ربک الذی خلق, اس کی پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے بندوں کو مخاطب کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات پہنچایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو تعلیم کا سلسلہ رب کے ساتھ جب تک نہیں جڑے گا تب تک اس کے اندر چار چاند نہیں لگ سکتے. ایک آدمی ڈاکٹر، انجینئر، وکیل کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے یہی بڑی بات. آپ دیکھیں آج سے 40-50 سال پہلے بہت سے لوگ موجود ہیں یہاں پر، اس وقت تعلیم کی بہت کرائسس تھی، بڑے مسائل تھے، علم کی بڑی کمی تھی، دین کے جانکار بھی کم تھے اور دنیاوی علم کی بھی جانکار کم تھے. اس اعتبار سے آج آپ دیکھیں کہ ایک زبردست انقلاب آیا ہے، تعلیم کا گروتھ بڑھا ہے، ہر جگہ کالجز، انسٹیٹیوٹ بڑھ رہی ہیں، وہاں پہ لڑکوں کا تانتا لگا ہے، نوجوان علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر تہذیب کی کمی ہے. علم تو ہے لیکن وہ ادب، وہ تہذیب جو اسلامی معاشرے سے حاصل ہو رہا تھا وہ نہیں. تو جو مسائل ابھی بیان کیے مولانا نے، صدر مجلس نے، وہ سارے مسائل کہیں نہ کہیں اس سے عن سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يقول الرب تبارک وتعالى من شغله القرآن عن ذکری ومسالتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ تعالی على ساہر الکلام كفضله على خلقه. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذا القرآن يرفع بهذا القرآن اقواما ويضع به آخرين. ان الله يرفع بهذا القرآن اقواما ويضع به آخرين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں انہی دونوں حدیثوں کے گرد گھومتی ہوئی بلا کسی دراز نفسی کے جو ہے ایک مختصر سی گفتگو آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. لیکن پہلے چند باتیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آئے وہ قوی الاعصاب تھے، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں. میں حدیث پاک کے تعلق سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ ننھے طلبا جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ کی تکمیل کی ہے اور انہوں نے بہت بڑی سعادت حاصل کی ہے، اس سعادت کا موازنہ کسی دوسری سعادت سے کیا ہی نہیں جا سکتا. اس کے مقابلے میں کوئی فضیلت آ ہی نہیں سکتی. انہوں نے اللہ کا کلام پڑھا اور اس کی تکمیل کی، وہ لائق مبارکباد ہیں. ان کے والدین لائق مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنے لختہائے جگر کو قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسے میں بھیجا. ان کے اساتذہ لائق مبارکباد ہیں جنہوں نے ان بے زبانوں کو زبان عطا کی. میں بے زبان اس لیے کہتا ہوں کہ حروف کا تلفظ یہ استاد کی قربانی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خلقتاً ان کی زبان میں یہ طاقت رکھی ہے، مگر عملی طور پر اس کو بروئے کار لانے کے لیے اساتذہ کی کوشش کار فرما ہوتی ہے. وہ ایک ایک لفظ ان کی زبان سے نکلواتے ہیں، اس کی تصویر کرتے ہیں، ان کو جوڑنا بتاتے ہیں اور جوڑ کے پڑھنا بتاتے ہیں. یہ بچے جو آپ کے سامنے ہیں، ان کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور کیسے اندازہ کریں؟ ہر کام کی مشکلات تو اس کام والا ہی جانتا ہے. دوسرے لوگ اجمالی طور پر جانتے ہیں کہ ہاں محنت کی گئی ہے، ہاں محنت کی گئی ہے، لیکن اس محنت میں کتنا پسینہ بہا اس کا ان کو حقیقی ادراک نہیں ہو. اس مختصر سی گفتگو کے بعد آئیے میں حسب وعدہ حدیث پاک کے گرد گھومتی ہوئی ایک مختصر گفتگو آپ حضرات کے خدمت میں پیش کروں.
پہلی حدیث جو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے روایت کی، اس کے دو ٹکڑے ہیں. ایک تو ٹکڑا پہلا ہے، یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن بذکری ومسلتی اعطیتہ افضل ما اعطی سائلی. اور دوسرا ٹکڑا ہے فضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضلہ علی خلقہ. حدیث پاک کے دوسرے ٹکڑے کو میں بیان میں پہلے لے آتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلام کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر. قربان جائیے اس اعجاز بیانی پر مثال کے ذریعے کتنے مختصر لفظوں میں قرآن کی فضیلت بیان فرمائی گئی. قرآن بہت افضل ہے میرے دوستو، جس طریقے سے ہم اور آپ سے اللہ تعالیٰ افضل ہے، اتنا افضل ہے. اور ایک بات عرض کروں، جو چیز، جو کلام، جو کتاب جتنی محترم شان ہوتی ہے، اس کے پڑھنے کے لیے بھی بڑے بڑے اسکالرس بلائے جاتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ بلائے جاتے ہیں. کم علموں کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اس کو پڑھ سکیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اتنا افضل کلام اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زبان پر کتنا آسان کر دیا ہے. ہمارے ننھے ننھے بچے اس کو پڑھ لیتے ہیں. آپ اس کے علاوہ کسی دوسری کتاب، عظیم کتاب کی نظیر نہیں پیش کر سکتے کہ اس کو ہر کس و ناقص پڑھ سکتا ہے. کتاب جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے پڑھنے والے اتنے ہی زیادہ تعلیم یافتہ بلائے جاتے ہیں. تب کہیں جا کر وہ پڑھ پاتے ہیں، پھر بھی اٹکتے رہتے ہیں. قرآن کا یہ معجزہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. وہ قرآن جس کے متعلق قرآن پاک میں آیا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ شک ہو جاتا اس کے وزن سے، پھٹ جاتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ ہوتے تھے تو اتنی مضبوط اونٹنی کی کمر جھک جاتی تھی. یہ قرآن اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت کا کوئی تحمل نہیں کر سکتا. مگر قربان جائیے اس مالک و رؤوف و رحیم کے، جو انہوں نے ہم جیسے کمزور انسانوں کے دل کو، زبان کو اس کا متحمل بنا دیا. یہ قرآن، حافظ قرآن اپنے گوشت پوشت کے بنے ہوئے کمزور دل میں محفوظ کرتا ہے، کمزور دماغ میں محفوظ کرتا ہے اور اپنی کمزور زبان سے اس کی تلاوت کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے. میرے دوستو یہ اتنا افضل کلام ہے. اب آئیے حدیث پاک کے پہلے ٹکڑے کو گفتگو کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ عام طور پر ہمارے مسلمانوں میں یہ خیال عام ہو رہا ہے کہ میاں دین کی تعلیم حاصل کرنے والے مفلس و قلاش ہوتے ہیں. مفلس و قلاش ہوتے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ پر غور کیجئے. حفاظ کرام اور قرآن میں مشغول رہنے والوں کے رزق کی گارنٹی دی جائے. کسی دوسرے کام، کسی دوسرے علم کے حصول کے بعد رزق کی کوئی گارنٹی نہیں. ہم نے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو جوتیاں چرخاتے ہوئے دیکھا ہے، محتاج و قلاش دیکھا ہے. ان کے لیے رزق کی کوئی گارنٹی نہیں. مگر حدیث پاک کے الفاظ پر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من شغلہ القرآن بذکری ومسلتی اعطیتہ افضل ما اعطی سائلین. جس کسی شخص کو قرآن پاک کے
कुरान पाक के याद करने, उसकी तफसीर करने, उसके दर्स व तदरीस ने इतना मसरूफ किया कि वो न मेरा जिक्र कर पा रहा है और न मुझसे दुआएं मांग पा रहा है, अपनी हाजात नहीं मांग पा रहा है मुझसे। मैं उसको उस शख्स से अफजल दूंगा जो मैं मांगने वालों को देता हूं। हदीस पाक के अल्फाज ये साफ साफ बता रहे हैं कि दीन का इल्म हासिल करने वाला मोहताज गदागर नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं खुशपोश खुशखुराक होते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस ख्याल को रद्द करें। आप बच्चों को दीन की तालीम दें, कुरान की तालीम दें और यकीन रखें कि जो उनके मुकद्दर में रिस्क लिखा हुआ वो जरूर मिलेगा। और हदीस के अल्फाज के मुताबिक तो उनसे ज्यादा मिलेगा जो अपनी हाजात परवरदिगार आलम के सामने रखते रहते हैं और जो कुरान में मशगूल आदमी नहीं रख पाता, उनसे ज्यादा उनको मिलेगा। दूसरी हदीस हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैंने जो रिवायत की है, उस दर हकीकत हम मुसलमान कौम के उरूज और ज़वाल का फलसफा है। हमारे उरूज और ज़वाल का फलसफा और फार्मूला हमें दे दिया गया। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला इस किताब के जरिए एक कौम को ऊपर उठाते हैं, दूसरे को पस्ती में ले जाते हैं। हम अगर कुरान से अपना रिश्ता उस्तवार कर लें तो परवरदिगार आलम हमें बुलंद से बुलंद करते जाएंगे और कोई हमको पस्ती में नहीं डाल सकता। लेकिन आजकल जैसा हमारा हाल है, हमने कुरान से बेगानगी इख्तियार कर ली, हम पस्ती में पड़ गए। दुनिया में हमारे वजूद का कोई माना नहीं है। आप गौर करें, सबका माना है, सबका वजूद एक माना रखता है। अगर नहीं माना रखता तो मुसलमान कौम का वजूद कोई माना नहीं रखता। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ा। एक वो लोग थे, कैसे वो लोग थे, जिंदगी वक्त की बंदगी के लिए। एक हम भी तो हैं, हाय अफसोस है बंदगी छोड़ दी जिंदगी के। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान से ताल्लुक आपको उठाएगा और उससे बेताल्लुकी आपको नीचे ले जाएगी। और ये फिर नजरी बात नहीं है, इन दोनों पे तारीख की मादी और हाल दोनों की शहादतें मौजूद हैं। जैसा कि हमारे मोहतरम नाज़िम साहब ने अर्ज किया, जब तक हम मुसलमान दीन पर कायम रहे, दीन से हमारा रिश्ता रहा, कुरान से हमारा रिश्ता रहा, हम इतने ऊंचे उठे कि दुनिया की सुपर पावर ताकतों को धूल चटा दिया। और मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं, आप हज़रात गौर करें, मैं आपको गौर की दावत देने के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूं। आज भी जिस कौम ने अपना रिश्ता कुरान से जोड़ रखा है, दो सुपर पावर ताकतों को घुटने बिठा दिया। ये तारीख की अटल हकीकत है मेरे दोस्तों, माजी की भी है, हाल की भी है। मगर गुफ्तगू अगर गर्मी महफिल के लिए हो तो बेकार है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को कुरान से कुरानी अमाल से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। वक्त ताज़ा हो रहा है, मैं देर तक आपको ज़हमत में मुब्तला नहीं रखना चाहता। वमा अलैना इल्लल बलाग। है ईमान और अमल का हिस्से हसी, खुर्शीद यकीने जलवों से बन जाते ज़र्रे माहे मुबीए मदरसा रिज़्मा है। ईमान और अमल का हिस्से हसी, दिन रात हिफाजत कुरान
बुलबुल दी है आलम को तौहीद का नग़मा सुनाएंगे। गफलत में पड़े इंसानों को हम ख्वाबे जुनून से जगाएंगे। ये मदरसा रियाजुल रिज़्वा है, ईमान और अमल का हिस्से हसीन। तालीम के इस गहवारे में बुलहसन व मुन्ना कासिम है अजहर अहमद शाहिद भी इरशाद ज़ुबैर और राशिद है। ये मदरसा रियाजुल रिज़्वा है, ईमान और अमल का हिस्से हसीन है। रब इमरान सदारे बाग जना शादाब रहे। ये शम्शे हिदायत ता महशर ज़ोबारो आलम ताब रहे। ये मदरसा रियाजुल रिज़्वा है, ईमान और अमल का हिस्से हसीन। खुर्शीद यकी के जलवों से बन जाते ज़र्रे माहे नबी। ये मदरसा रियाजुल रिज़्वा है, ईमान और अमल का हिस्से हसीन। सलीम हो गए। और साथ में चेयरमैन साहब, हमारी ये बदकिस्मती है कि किसी मजबूरी की वजह से हमारे बीच तशरीफ नहीं लिया है। उसके बावजूद उन्होंने अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए इन तकरीर नाज़ा कुरान करीम की से फारिग होने वाले बच्चों को कलम से के इनाम से नवाजा है। साथ साथ वो भी, और वो चेयरमैन साहब हैं, साबिक चेयरमैन जनाब मोहम्मद तैयब फाल्की साहब, दामद बरकातहू। अल्लाह ताला उनको दराज़ी उम्र से नवाजे, उनको सेहत काफियत से सरफराज फरमाए। मोहम्मद साकिब खलीकुर रहमान, कासिम शेख मेराज शेख, मोहम्मद तैयब समीर अहमद, मोहम्मद निशान गुफरान अहमद, और मोहम्मद तैयब वसीम अहमद, सिदरा बिनते हाफिज मोहम्मद इमरान, शिफा बिनते इश्तियाक अहमद, अलीना परवीन बिनते शुएब आलम, अलीना परवीन बिनते शुएब आलम, मारिया परवीन बिनते रियाज अहमद, मरियम बानो बिनते अली हुसैन, रुखसार परवीन बिनते नसरुद्दीन। और अपने मेहमानों से गुजारिश करते हैं, जनाब मुबश्शिर जावेद साहब नाज़िमे जिला जमात इस्लामी हिंद से, वो भी तशरीफ ले आए और अपने मुबारक हाथों से इनाम दें। मारिया परवीन बिनते रियाज अहमद, रुखसार परवीन बिनते नसरुद्दीन, रुमाना खातून बिनते निजामुद्दीन, अफरा रेजा एजाज अहमद, फातिमा खातून अखलाक अहमद, जनाब असद आजमी साहब से भी गुजारिश करता हूँ वो भी तशरीफ ले आए। अक्सा परवीन बिनत मोहम्मद कलीम, नहीं होगी। जो बच्चे यहाँ नहीं है तो वो जल्दी से हाजिर हो जाए। दिलकश परवीन बिनत वसीम अहमद, अक्सा परवीन बिनत मोहम्मद कलीम, आयत फिरदौस बिनत मोहम्मद मुजम्मिल। अब इसके बाद हमारे मदरसे से जो दर्जा पंजुम प्राइमरी पास करके फारिग होने वाले तलबा और तालिबात हैं, उनके लिए भी एक किताब हज़रत मौलाना असफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मसले की किताब है, उनको इनाम की शक्ल में उसका इंतजाम किया गया है। उनके इनाम में पुकार रहा हूँ। इनमें मोहम्मद शाहजाद इब्न मोहम्मद हबीब
मैं अपने मेहमान मुकर्रम मुबश्शिर जावेद साहब से गुजारिश करता हूँ और इन बच्चों को अपने मुबारक हाथों से इनाम दे। मोहम्मद शाहजाद इब्न मोहम्मद हबीब, और साथ साथ अपने इस अमीर शहर शाकिर भाई से भी दरखास्त करता हूँ वो भी तशरीफ ले आए और अपने मुबारक हाथों से इन गंजापंजुम प्राइमरी पास करने वाले बच्चों को इनाम देते हैं। मोहम्मद शाहजाद इब्न मोहम्मद हबीब, मोहम्मद सुफियान इब्न फैयाज अहमद, मोहम्मद सुफियान इब्न फैयाज अहमद, मोहम्मद शाहिद अली असगर, मोहम्मद शाहिद इब्न अली असगर। अब मैं बारी बारी अपने स्टाफ के असातिज़ा से भी गुजारिश करता हूँ। मैं सबसे पहले मौलाना अबुल हसन साहब जो इस मदरसे के सीनियर और सबसे पुराने मुदर्रिस हैं, उनसे मैं दरखास्त करता हूँ कि वो भी आएँ और अपने मुबारक हाथों से फारिग होने वाले बच्चों को किताब के इनाम से नवाजें। मोहम्मद हामिद मोहम्मद अकरम, मोहम्मद हामिद मोहम्मद अकरम, मोहम्मद मेराज मोहम्मद अब्बास। अब जनाब हाफिज अजहर साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो भी आए और अपने मुबारक हाथों से बच्चों को इनाम दें। मोहम्मद गुलजार जहीर हसन, मोहम्मद गुलजार जहीर हसन, मोहम्मद गुलजार जहीर हसन, मोहम्मद गुलजार जहीर हसन और मोहम्मद अबरार अखलाक अहमद, मोहम्मद अबरार अखलाक अहमद, सदक बिन्त असद, सदक बिन्त असद, रौनक फिरदौस अखलाक अहमद, रौनक फिरदौस अखलाक अहमद। अब जनाब कारी इमरान साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो भी अपने मुबारक हाथों से इन पंजुम प्राइमरी पास करने वाले और अलविदा होने वाले बच्चे और बच्चियों को अपने मुबारक हाथों से अलविदाई इनाम से नवाजें। गुलबशाह परवीन, गुलबशाह मोहम्मद करीम, गुलबशाह मोहम्मद करीम, रशीदा परवीन बिन्त अकबर अली। जनाब मास्टर मुन्ना साहब से नहीं, मास्टर साहिद जमाल साहब से भी गुजारिश करता हूँ तो भी आए अपने मुबारक हाथों से बच्चों को इनाम से नवाजें। कुछ बताने और कहने की कोशिश कर रहा हूँ और अल्फाज के ताने पाने भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अल्फाज मेरा साथ छोड़ रहे और वक्त की तंगानामानी मुझे इजाजत नहीं दे रही है। बस मैं इनको आपके सामने बतौर शरत के पेश कर रहा हूँ। अरीबा एरम जमील अख्तर, अरीबा एरम जमील अख्तर, अब इसके बाद सनूबर परवीन बिन्त फैजुल हसन। जनाब मास्टर राशिद जमाल साहब से भी दरखास्त गुजार हूँ और हाफिज अहमद साहब से भी। जनाब मास्टर राशिद जमाल साहब और हाफिज मोहम्मद अहमद साहब, ये हमारे असातिज़ा की वो टीम है जिन्होंने आपके सामने एक नहीं बल्कि 1.5 टीम 70 तकबीर नाज़िला कुरान करीम के खत्म करने वालों की टीम आपके सामने रखी है। आज के हमारे प्रोग्राम की लिस्ट में जिन्होंने अपने सदर मोहतरम इंतजाम हो उसे भी वसूल किया जाए। मैं दरखास्त करता हूँ मेहमान खुसूसी से वो तशरीफ ले आए और दुआ करें। तुमने कुरान की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, उन्हें तिलावत की तौफीक, उन्हें कुरानी उलूम का हिस्सा वाफिर अता फरमा। या अल्लाह
सदर मोहतरम की इजाज़त से जलसे के इख्तिताम का ऐलान किया